آج رمضان مبارک کی 28 تاریخ ہے اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے ہر مشکل کا حل۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ، نکلنے کی سبیل پیدا کر دے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت اگرچہ سورہ طلاق کے اندر ہے اور سورہ طلاق کے اندر جو طلاق کے عدت اور رجوع وغیرہ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اگرچہ طلاق کی مناسبت سے ہے لیکن اس کا حکم عام ہے کہ طلاق جو اکثر عام طور پر لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، کیونکہ طلاق جب واقع ہوتی ہے تو اس وقت طلاق کی نوبت جب آتی ہے تو اس سے پہلے بہت سارے لڑائی جھگڑے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، غصے پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان حق اور انصاف کا ساتھ نہیں دے پاتا ہے، بہت ساری کوتاہیاں غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر اللہ سے ڈرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر تقوی کا خاص خیال رکھا جائے تو اس سے پتہ چلا کہ انسان جتنا ہی زیادہ پریشانی میں ہو، مشکل میں ہو، اور اس لوگ کو تقوی کا وسیلہ لے، تقوی کا سہارا لے، اللہ رب العالمین کے ڈر کو سامنے رکھے اور اللہ کے حکموں پر عمل کرے، اللہ کے حدود سے آگے نہ بڑھے، اللہ نے جس کا حکم دیا اس کی پابندی کرے، اللہ نے جس سے منع کیا اس سے اپنے آپ کو روکے، اللہ کے حدود سے آگے نہ بڑھے کہ بھلے کتنی بھی مصیبت میرے اوپر آئی ہے، میں کتنی بڑی پریشانی میں پھنسا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے آگے میں تجاوز نہیں کروں گا۔ تو اگر انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کا راستہ عطا کرے گا، کیونکہ انسان جہاں تک سوچتا ہے اس کے سامنے چند اسباب ہوتے ہیں، انہی اسباب کے تحت انسان اپنے سوچ کا دائرہ بڑھاتا ہے کہ یہ ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، یہ کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، وہیں تک سوچتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ تو سبب کو پیدا کرنے والا ہے، وہ سبب بناتا ہے، اور وہ کسی سبب کے مخالف بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ جیسے آگ جلانے کا اور بھسم کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا جب حکم ہوتا ہے تو وہی آگ آپ کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی، سلامتی کا ذریعہ بن جاتی، اور مثالیں اس کی موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کا بس کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی۔ اذا اراد ان یقول له کن فیکون، اللہ اس چیز کا ارادہ کن کہنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی سبب نہیں، اللہ رب العالمین سے بس انسان ڈرے، اس کا تقوی اختیار کرے تو اللہ کا صرف یہی نہیں وعدہ ہے کہ وہ سب مشکل سے، پریشانی سے نکلنے کا راستہ دے گا، بلکہ اسی صورت کے اندر آیت نمبر 2 میں یہ یہاں ہے، اس کے بعد آیت نمبر 3 چھوڑ کر کے آیت نمبر 4 میں، آیت نمبر 5 میں اور بھی وعدے ہیں۔ وہاں آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے معاملے کو آسان کر دے گا۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کے ثواب کو بڑھا دے گا، اس کے اجر کو بڑا کر دے گا۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ کتنے بڑے بڑے وعدے ہیں اللہ رب العالمین کے، اور اللہ رب العالمین سے بڑھ کر اپنے وعدے کو کوئی پورا کرنے والا نہیں۔ یہ تقویٰ گویا کی ہر خیر، ہر بھلائی کی چابی ہے کہ آخرت کی ساری بھلائیاں بھی متقیوں کے لیے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے نکلنے کا حل ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے تقویٰ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک التقیٰ، اللہم انی اسألک الہدی والتقیٰ والعفاف والغنی، اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، تقویٰ مانگتا ہوں، غنا مانگتا ہوں، پاک دامنی مانگتا ہوں۔ سوال کیا کرتے تھے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو اس کو تقویٰ عطا فرما،
وزکھا انت خیر من زکاہا، اور اس کو پاک کر دے تو بہترین پاک کرنے والا ہے، انت ولیھا مولاھا، تو ہی اس کا ولی ہے اور تو ہی اس کا مولا ہے، یعنی تو ہی اس کا سہارا ہے اور تو ہی اس کو سنبھالنے والا ہے، تو ہی اس کا مالک ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے اہمیت کے پیش نظر اس کی دعائیں مانگی اللہ رب العالمین سے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصیبت اور تکلیف سے نکلنے کے لیے سب سے بڑی آیت یہی ہے قرآن کریم کے اندر، وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہ سب سے بڑی آیت۔ اسی طرح سے امام ابن ابو حاتم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر سب سے جامع آیت سورہ نحل کی آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، یہ سب سے جامع آیت ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں منع کرتا ہے فحش سے، منکرات سے، وینہی عن الفحشاء والمنکر، تمہیں منع کرتا ہے فحش سے اور منکرات سے۔ یہ سب سے جامع آیت ہے قرآن کریم کی، اور سپردگی کے اعتبار سے سب سے سخت آیت وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ہے، کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کو سپرد کر دے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن میں اللہ کے حکم کا پابند رہوں گا بس۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ دے گا۔ ایک تو یہ اس کا عام حکم ہو گیا ہر معاملے کے تعلق سے، لیکن خصوصی طور پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں یہ آیت سورہ طلاق کی ہے، اور جس کے اندر طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس کی عدت، اس کے رجوع کے مسائل، ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہاں اس ضمن میں تقوی کو بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھاتے تھے، نکاح کا خطبہ پڑھتے تھے، تو اس کے اندر بھی تقوی والی آیتیں پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ آپ بار بار سنتے ہیں تو ترجمہ بھی سنتے ہیں کہ تقوی والی آیتیں بار بار تقوی پر ابھارا جاتا تھا کہ انسان، یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بہت ہی نازک رشتہ ہوتا ہے اور بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے؟ جب میاں بیوی کے رشتے میں درار پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس رشتے کو سنبھالنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس کی وصیت کی ہے اور فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کے تعلق سے بہت سخت تاکید کی ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، اتنا بڑا حق بتلایا ہے۔ تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ اس وقت تک آدمی پورا نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا تقوی اس کے پیش نظر نہ ہو۔ بہت سخت ضرورت ہوتی ہے کہ بندہ قدم قدم پر اللہ سے ڈرے تاکہ اس رشتے کو نبھائے، اور اسی طرح سے اس سے زیادہ سخت ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب طلاق کی نوبت آتی ہے۔ تو انسان دونوں طرف سے دشمنی کا ماحول ہوتا ہے، غصے کا ماحول ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا ماحول ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ شیطان کو اپنا داؤں کھیلنے کا، اور شیطان ایسے موقع پر اللہ کے حکم سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ بس آدمی منمانی کرے، آدمی ایک دوسرے کا نقصان کرے۔ تو ایسے موقع پر اگر آدمی انصاف کرتے ہوئے جو کچھ قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو طریقہ بتلایا گیا ہے، جس طریقے سے طلاق دینا ہے اس طریقے سے انسان طلاق دے گا، اس کو پورا کرے گا، اس کی شرطیں پوری کرے گا، اس کا خرچہ اٹھائے گا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے، میاں بیوی کو دونوں کو ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اگر لوٹنے کے لائق ہوگا، رجوع کے لائق ہوگا تو اللہ تعالیٰ رجوع کا راستہ پیدا کر دے گا، دوبارہ نکاح کر کے دونوں آباد ہو جائیں گے۔ اگر نہیں ان کے لیے مناسب ہوگا تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے الگ الگ راستے پیدا کر دے گا، دونوں کو الگ الگ سے جوڑے عطا فرما دے گا، اور دونوں کی روزی کا انتظام کر دے گا۔ اگر ڈرتے ہوں گے کہ اگر طلاق ہو گئی تو کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، اللہ رب العالمین سب کچھ انتظام کر دے گا۔ وہ یرزق من حیث لا یحتسب، اللہ اس جگہ سے رزق پہنچائے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ اپنے معاملے کو ایسی ذات کے حوالے کر رہے ہیں جو ذات ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز تو اس کے پاس خزانے ہیں، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، وہ کسی بھی لمحے اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے۔
ایسے شخص کے ایسی ذات کے اوپر ایک بندہ جب اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اور اس کے حکم کی پابندی کرتا ہے تو کیسے نامراد ہو سکتا ہے، وہ کیسے بیکار ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایسے موقع پر اور ہر مشکل کے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے تقوی کو اختیار کریں، اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، اور جب تک اللہ تعالیٰ پریشانی دور نہ کرے تب تک کوئی پریشانی دور نہیں ہو سکتی۔ انسان لاکھ کوششیں کر لے، لاکھ جتن کر لے، لیکن پریشانی دور نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کرتے تھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ اس وقت تک آسانی نہیں ہے جب تک تو آسانی پیدا نہ کرے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا واذا شئت وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اور جب تو چاہتا ہے تو غم کو، پریشانی کو آسانی سے بدل دیتا ہے، پریشانی کو، غم کو آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہی آسانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی توفیق فرمائے اور دنیا آخرت میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔